بکریوں کے پاس رہتا ہے، انہیں ڈرا دھمکا کے ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، اور تم کہیں ڈنڈا پھینک کے بھاگ جاتے ہوگے، اپنی کھیلوں میں لگے رہتے ہوگے۔ وہ تھا تو کافر، لیکن جملہ اس نے کمال کا کہا، کہتا ہے دادا تو نے ناراض ہونا ہے، تیرا حق ہے، ہوتا رہے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا ڈنڈا پکڑ کے ساتھ ہونے والا، وہ جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آتا ہے نا، اس نے ڈنڈا کبھی پکڑا ہی۔ کاش میرا یہ جملہ آج میڈیا پہنچائے۔ اسلام پر اعتراض ہے نا ڈنڈے کا، میرے رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا، کافر بھی مان رہے ہیں۔ محمد ڈنڈے کا پیغام نہیں، وہ جانوروں کے لیے بھی محمد کا پیغام لے کے آیا۔ محمد کا پیغام ڈنڈے کا پیغام نہیں، محمد کا پیغام ڈنڈے کا پیغام نہیں، بکریوں کے لیے بھی پیار کا پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے، تو کہتا ہے نا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا رہے، کہتا ہے میں روزانہ دیکھ رہا ہوں جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آتا ہے، اس نے ڈنڈا کبھی پکڑا نہیں، بکریوں کو کبھی ڈرایا نہیں، دھمکا کے کہیں قیدی کیا نہیں۔ اس نے کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے بابا حیران اس بات پہ ہوں، وہ بیٹھ جاتا ہے، بکریاں خود بخود چر کے اس کے قدموں کے قریب آ کے حاضری دینا چاہیے۔ میں نے کہانی نہیں سنانی، ارسلنا کا معنی سمجھانا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہانی سنا رہا ہے۔ میں منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، دادا غصے میں ہو گیا، کہنے لگا بکواس کرتا ہے، صبح میں تیرے ساتھ جاؤں گا، چریں بھی وہیں، چراؤ بھی تم، ڈنڈوں کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور رج کے اس کی آئیں، تمہاری بھوکی آ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں، کل تیرے ساتھ جاؤں گا۔ پوتا خوش ہو گیا، ٹھیک ہے دادا آ جا۔ صبح ہوئی، دادا بھی ساتھ، پوتا بھی ساتھ، بکریاں آگے لگی ہوئی ہیں، اس چراگاہ میں پہنچے جہاں بکریاں چرتی ہیں، حلیمہ پاک کی بکریاں بھی آئیں، اور ان کے ساتھ وہ آیا جو ساری کائنات کو بسانے کے لیے آیا۔ اب تمام سیرت کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، میں اس کا منظرنامے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ پاک کی بکریاں آئیں، چراگاہ خشک تھی، وہ جو گھاس تھی خشک تھی، اب جو ہی حلیمہ کی بکری نے منہ چراگاہ کے قریب کیا، گھاس کے قریب کیا، نظام اس کا اپنا ہے، قانون اس کا اپنا ہے، قدرت اس کی اپنی ہے، حکم اس کی طرف سے ہوا، تبدیلی زمین پہ ہو گئی، وہ جو خشک گھاس تھا فوراً سبز ہو گیا۔ بابا دور کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے للکارا اپنے پودے کو، او بے وقوف، ادھر خشک چراگاہ میں چرا رہا ہے، ادھر لے آ جدھر یہ بکریاں چر رہی ہیں، دیکھ لے یہ سبز ہے، ابھی سبز ہو گیا ہے۔ اب اصول ہے بکریوں کا قبلہ، جب باقی بکریاں آتی ہیں نا تو اگلی جگہ چھوڑ جاتی ہیں، پچھلی بکریاں آئیں نا تو حلیمہ پاک کی بکریاں چھوڑ گئیں۔ اب سمجھنا مسئلہ، جب پچھلی بکریاں آئی نا تو حلیمہ پاک کی بکریاں وہ چراگاہ، وہ گھاس وہ چھوڑ گئیں۔ اب جو ہی حلیمہ پاک کی بکریاں وہ گھاس وہ چراگاہ چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئیں، اب وہ بابے اور پوتے کی بکریاں جب قریب آئیں تو جو ہی ان بکریوں نے منہ قریب کیا تو جو پہلے سبز تھا وہ فوراً خشک ہو گیا۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھنا ہے جو میں جس مقام پر آپ کو لانا چاہتا ہوں اور جس سوچ کے ساتھ میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ کی بکریاں آئیں تو خشک گھاس کیسے ہو گیا؟ ہرا کیسے ہو گیا؟ آخری بندے کے ساتھ، آخری بندے تک توجہ، خشک گھاس کیسا ہو گیا؟ جب باقی بکریاں آئیں تو ہرا بھی کیسے ہو گیا؟ اب ایک سوال بنتا ہے، بس وہی سوال اور میرا مسئلہ حل، مجھے بتاؤ حلیمہ کی بکریوں کا خالق کون ہے؟ اور بابے کی بکریوں کا؟ بولیے، ان کا رازق کون ہے؟ ان کا رازق کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ تو کویسچن تو بنتا ہے، یا اللہ رازق دونوں کا تو، خالق دونوں کا تو، یہ فرق کیوں ڈالا؟ اس کے لیے خشک کو بھی ہرا کر دیا اور اس کے لیے ہرے کو بھی خشک کر دیا۔ رازق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، یا اللہ بکریوں کی بناوٹ میں تو فرق کوئی نہیں،
بکریوں کے چہروں میں تو فرق کوئی نہیں، بکروں کی ظاہریت میں تو فرق کوئی نہیں، تو جواب ایک ہی آیا، بدھو ملا تجھے ابھی تک ارسلنا کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ کوسچن سمجھے نا، سوال سمجھے، یا اللہ رازق ان کا بھی تو، رازق ان کا بھی تو، ان کے لیے خشک کو ہرا کر دے، ان کے لیے ہرے کو خشک کر دے۔ مالک سوال تو بنتا ہے، جب رازق تو ہے، جب خالق تو ہے، جب مالک تو ہے، تو ان کے لیے خشک کو ہرا کر دیا، ان کے لیے خشک واپس وہ ہو گئی، پہلی حالت پہ چلی گئی۔ مالک بکریاں وہی ہیں، ان کی جسامت وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، ظاہریت وہی ہے، پھر یہ فرق کیوں ڈالا؟ اب یہ ایسا جملہ جو میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے، یا اللہ پھر فرق کیوں ڈالا؟ ان کے لیے خشک ہری ہو گئی، ان کے لیے واپس خشک ہو گئی، فرق کیوں ڈالا؟ فرمایا بکریوں میں فرق نہیں تھا، ان کی بناوٹ میں فرق نہیں تھا، قبیلے میں فرق نہیں تھا، مالک فرق کیا تھا؟ فرمایا بکریوں کے ساتھ آنے والوں میں فرق تھا۔ اب مسئلہ ہے جس مقام پر میں لے آیا، یا اللہ بکریوں کے ساتھ آنے والوں میں کیا فرق تھا کہ تو نے اس کے لیے خشک کو بھی ہرا کر دیا اور ادھر وہ واپس خشک ہو گیا؟ فرمایا یہی مسئلہ ارسلنا سمجھا رہا ہے، ہیں وہ بھی بکریاں ہیں، یہ بھی بکریاں، لیکن ان بکریوں کے ساتھ جو آئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ آئے ہیں، ان بکریوں کے ساتھ جو آیا ہے وہ میری ذمہ داری پہ آیا ہے۔ اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا، اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا، جو آپ آئے وہ اپنی ذمہ داری پہ آتا ہے، اور جو بھیجا جائے وہ بھیجنے والے کی ذمہ داری پہ آتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے نا کہ ماذ ایک حکایت سنا کے مشہدی شاہ نے اتنا بڑا عقیدہ پیش کر دیا۔ بابا حکایت ایک، آیتیں بے شمار۔ حکایت تو سمجھانے کے لیے عرض کر دی نا، تاکہ میلاد نامہ بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب آیت سننا چاہتے ہو، میرا دعویٰ سمجھ میں آ گیا، پیغام آپ کے سامنے آ گیا، دنیا کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پہ ہے، بڑی توجہ، اس کے ہر کام کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جو ارسلنا کی پگڑی والا ہے وہ خود ذمہ دار نہیں، اس کے ہر کام کا خدا ذمہ دار۔ اس کے ہر کام کا کون ذمہ دار؟ ماشاءاللہ کون ذمہ دار ہے؟ دلیل پیش کرتا ہوں، بغیر دلیل بات کرنے کا عادی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جو بھی کیا ذمہ داری خدا نے اٹھائی۔ ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ میں مثال دوں سادہ سی، آسان سی۔ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو آسانی کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی آپ مان لو گے، اگر اچھی نہ لگی تو آپ کہو گے بھئی اپنی بات کی دلیل دو۔ میرا حق بنتا ہے، بات جو میں نے کی ہے میں دلیل دوں، میں دلیل دوں گا۔ اگر آپ کو بات بھی اچھی نہ لگی، دلیل بھی اچھی نہ لگی، تو پھر بات منوانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ آپ کہو گے شاہ جی بات بھی کچی ہے، دلیل بھی کچی ہے، اب اگر بات منوانی ہے تو پھر اپنی بات کی قسم دو۔ کیا کرو؟ تو پھر میرا حق بنتا ہے، بات کچی ہو، دلیل کچی ہو تو کیا دوں؟ قسم۔ ذہن حاضر ہے، میں فرش سے لے کے عرش کی بلندیوں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ دنیا کا ہر بندہ جب بات کرتا ہے اپنی بات کی قسم اٹھانی پڑے تو وہ خود اٹھاتا ہے۔ دیکھیں نا، مجھ پر اعتراض ہوگا تو ظاہری بات ہے میری بات کی قسم میں اٹھاؤں گا نا۔ یہ جو ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں مالوا نیاں کہا جاتا ہے نا، وہ بھی پہلے خود قسم اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کی قسم پہ دوسرا بندہ اٹھاتا ہے قسم۔ پہلے اپنی قسم ہی قسم ہوتی ہے، دوسرا بندہ اس کی قسم پہ قسم اٹھاتا ہے۔ بھئی میں بات کروں،
قسم میں اٹھاتا ہوں قبلہ ندیم سے ہی بات کریں اپنی بات کی مضبوطی کے لیے اصولاً شرعاً قانوناً انہیں قسم اٹھانی پڑے گی. جناب کی بات کریں قسم یہ اٹھائیں گے, زید بات کرے قسم زید اٹھائے گا, عمر بات کرے قسم عمر اٹھائے گا, مولوی بات کرے قسم مولوی اٹھائے گا, پیر بات کرے قسم پیر اٹھائے گا. ارسلنا نہ سمجھ آئے تو تیرے نصیب ہیں, جملہ تو ایسا ہے جو اسی مقام سے سمجھ میں آ جائے. بابا میں بات کروں میں قسم اٹھاؤں گا, تو بات کرے تو قسم اٹھائے گا, مولوی بات کرے قسم مولوی اٹھائے گا. کائنات کی ہر بات محمد کی بات پہ قربان ہو جائے. جہاں رب نے قانون بدلا دیا فرمایا بات مصطفیٰ فرمائے گا قسم خدا اٹھائے گا. بات مصطفیٰ فرمائے گا قسم, بات مصطفیٰ فرمائے گا قسم. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اب سوال تو بنتا ہے نا, قرآن کا خوبصورت لفظ ہے وقیلہ, اے محبوب تیری ہر بات کی قسم. کوئی ملا اسے مجھے مقید کر کے دکھائے. قیلہ اے محبوب تیری ہر بات کی قسم. گولرے کے تاجدار نے مذاق نہیں قرآن کا پیغام دیا تھا کہ سارا عالم صدقے تیرے بولتوں, سارا عالم صدقے تیرے بولتوں, وارہ تن من میں انوکھے ڈھولتوں. سارا عالم صدقے تیرے بولتوں, وارہ تن من میں انوکھے ڈھولتوں. یہاں پر ایک بحث ہے, کاش یہ سمجھ لیں میرا آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. اب میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ بات مصطفیٰ فرمائے گا قسم. کبھی سوچا آپ نے اس بات پہ کہ بھئی دنیا میں اصول ہے, عدل یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ جو بات کرے قسم خود اٹھائے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آہستہ بول رہے ہو بابا, گھبرا کیوں گئے؟ اللہ کرم کرتا ہے, اللہ انصاف کرتا ہے, اللہ ظلم اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. کرم کرتا ہے, عدل کرتا ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا. صاحبان ذی وقار, اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات کرے قسم خود اٹھائے. بھئی میں نے بات کی ہے نا, اب میری بات کی قسم یہ بھائی تو نہیں اٹھائیں گے, نہ انہیں پتا کہ بات کہاں سے آئی, اس بات کی اصلیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. انصاف کا تقاضا ہے بات میں کروں قسم میں اٹھاؤں گا. اب سوال تو بنتا ہے دنیا جہان میں انصاف یہی ہے کہ جو بات کرے قسم وہ خود اٹھائے. اللہ سے بڑا منصف بھی, اللہ سے بڑا عادل بھی, لیکن مسئلہ تو یہاں پہ صحیح پھنس گیا. دنیا میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات کرے قسم خود اٹھائے, قسم خود اٹھائے. لیکن یہاں عجیب تماشا بن گیا, رب کہتا ہے بات یہ کرے گا قسم. یا اللہ, ہمارا سوال بنتا ہے, ہمارا کویسچن بنتا ہے, انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات کرے اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے نا, لہٰذا قسم وہ خود اٹھائے. مالک یہاں عدل نہیں بن رہا, انصاف نہیں بن رہا. فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں انصاف نہ کروں. یا اللہ سمجھ نہیں آتی, بات مصطفیٰ کرے, چلو تجھے بہت زیادہ پیارا ہے تو یہ کہہ دے یہ بات کرے گا, یہ قسم اٹھائے گا, اسے ایسے ہی سمجھنا جیسے میں نے اوپر مور لگا دی ہے. لیکن مالک کہتا نہیں نہیں, مور والی بات ہی نہیں, بات یہ کرے گا قسم میں اٹھاؤں گا. یا اللہ دو باتیں ہیں اس مقام پر, اگر سمجھ گئے میری محنت پوری ہو گئی. یا اللہ بات یہ کرے قسم تو کیوں اٹھاتا ہے؟ آخری بندے تک توجہ, یہ نظر ہے حضور کے ہر غلام کی. یا اللہ بات یہ کرے قسم تو کیوں اٹھائے؟ کہہ دے اس کی باتیں اچھی ہیں, پیاری ہیں, پھول جھڑتے ہیں, جو مرضی ہے کہہ لے, لیکن یہ بھی کوئی اصول ہے کہ بات یہ کرے قسم تو کیوں اٹھاتا ہے؟ توجہ اس ایک جملے پر, مالک تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا بدھو ملا, اپنی بات کی قسم وہ اٹھاتا ہے نا جس کی بات اپنی ہو. نہیں میرے لفظ پہ آپ نے ذوق غور نہیں کیا, خدا کی قسم یہ اتنا بڑا لفظ ہے,
اگر آپ سمجھ گئے مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی اپنی بات کی قسم وہ اٹھاتا ہے نا جس کی بات, پرائی بات کی قسم تو آئے ہائے ابھی بھی نہیں سمجھے یار, پرائی بات کی قسم تو کوئی نہیں اٹھاتا نا. یہی تو ہمارا اصول ہے, یا اللہ میں بات کروں تو قسم مجھے اٹھانی چاہیے, پرایا کوئی نہیں اٹھاتا. مولوی صاحب بات کریں قسم ہی نہیں اٹھانی چاہیے, پرایا کوئی نہیں اٹھاتا. فرمایا یہی تو میں بتا رہا ہوں, ابھی بھی نہیں سمجھے یار. یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اپنی بات کی قسم وہ اٹھاتا ہے جس کی بات اپنی ہو. پھر سن لو, اپنی بات کی قسم وہ اٹھاتا ہے جس کی بات اپنی ہو. یا اللہ یہی تو سمجھنا چاہتے ہیں. فرمایا محمد اپنی بات کی قسم تو تب اٹھائے جب کبھی اس نے اپنی بات کی ہو. وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. دنیا کا ہر بندہ جب بات کرتا ہے اپنی بات کرتا ہے, محمد جب بھی بات کرتا ہے خدا کی بات. پوری توجہ ارسلنا پہ بات کر رہے ہیں نا. ارسلنا پہ اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا. اور پہلا فرق کیا ہے؟ جو خود آئے وہ اپنے کام کا, اور جو بھیجا جائے اس کے ہر کام کا. ابھی ملا کو درد ہوتا ہے تو پڑھے قرآن کو, پڑھے قرآن کو, پڑھے قرآن کو. بات مصطفیٰ نے کی قسم. اور تھوڑا سا کھول دوں مسئلے کو, بالکل ہی مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے, بالکل ہی وضاحت ہو جائے اور ٹینشن ہی ختم ہو جائے. یا اللہ ہم پیار والے لوگ تو یہ سمجھ گئے, محبت والے لوگ تو یہ سمجھ گئے کہ وہ اپنی نہیں بولتا, تیری ہی بولتا ہے. لیکن کئی کٹ برڑے ملا بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. مالک وہ تو کہیں گے نہیں, وہ تو ہنستا بھی ہے, مسکراتا بھی ہے, ہو سکتا ہے کچھ باتیں اپنی بھی کرتا ہو. تو رب نے جو ان کے لیے جواب عطا کیا وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے, اس سے بھی زیادہ حسین ہے. مالک کچھ لوگ ضد پہ ہیں کہ نہیں وہ اپنی بھی کر لیتا ہے, اپنی بھی. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے واضح کر دیا ان ہوا الا وحی یوحی. حضور کے اپنے زمانے میں ایک صحابی سرکار کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھ لیتے تھے. ابھی داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے. کچھ دنوں کے لیے رک گئے. کسی نے کہا کہ سرکار کبھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, کبھی حسین کو کھلا رہے ہوتے ہیں, کبھی حسن کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, کبھی علی کے ساتھ محبت سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں. تو جو ایسے مرحلے ہیں ان باتوں کو نہ لکھا کر. جب حضور منبر پہ ہوں, سٹیج پہ ہوں, خطاب فرما رہے ہوں, وہ لکھ لیا کر. ایک دن رکا رہا, دوسرے دن رکا رہا, تیسرے دن گھبرا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کہنے لگا صحیح میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھ لیتا تھا, لیکن کسی نے مشورہ دیا کہ کبھی حضور مذاق کے کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, پیار فرما رہے ہوتے ہیں, تو وہ باتیں نہ لکھا کر جو حضور اس کیفیت میں فرماتے ہیں. جو سٹیج پہ ہوں وہ لکھ لیا کر. ابھی داؤد شریف ہے, کہانی نہیں, سٹوری نہیں, وہ لکھ لیا کر. جو واز میں ہو, جو تقریر میں ہو. یہ کہنے کی دیر تھی. اب سنو میرے نبی کا فرمان. سرکار نے فرمایا اکتب, 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 لکھا کر, لکھا کر, لکھا کر. نبی کی ہر زبان مقام قسم پہ ہے, نبی کا ہر بول مقام قسم پر ہے, لیکن یہاں محمد نے قسم خود اٹھائی. فرمایا مجھے قسم رب ذوالجلال کی, میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہمیشہ حق ہی نکلا کر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی کہ رب نے کہا ان ہوا الا, کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, یہ جب بھی بولتا ہے میری بات سے بولتا ہے, میری مرضی سے بولتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کو درد ہو,
پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہو کہ نہیں یار نہیں، کبھی وہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، کبھی وہ وحی کے علاوہ بات بھی معاذ اللہ کرتے ہیں، کبھی وہ اور گفتگو بھی کرتے ہیں، کبھی وہ جہاد میں اشارے فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کھجوریں لگوا رہے ہوتے ہیں، جس کو یہ ضد پڑے رب نے اس کے لیے بھی جواب عطا کر دیا، اور وہ جواب ارسلنا ہے، وہ جواب ارسلنا ہے۔ آخری بندے تک توجہ۔ یا اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محبوب کچھ اپنی مرضی کی بھی کرتا ہوگا، باتیں کرتا ہوگا، وہ اس میں تصدیق تو کوئی نہیں، لیکن مالک ایسا کرم فرما رستہ ہی بند کر دے، آئندہ کے لیے سوچ ہی بند کر دے۔ فرمایا ارسلنا، مالک سمجھ نہیں آئی، بات پلے نہیں پڑی، فرمایا دنیا میں جو بھی خود آئے وہ اپنی ذمہ داری پہ آتا ہے، جو بھیجا جائے وہ بھیجنے والے کی ذمہ داری پہ آتا ہے۔ اس کی ہر بات کی قسم اٹھا کے میں بتا رہا ہوں، دنیا کا ہر بندہ جب بات کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے، محمد جو بھی بات کرتا ہے خدا ذمہ دار۔ محمد کی ہر بات کا کون ذمہ دار ہے؟ محمد کی ہر بات کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی لیے اللہ نے محمد کے ہر لفظ کی قسم اٹھا دی کہ بات اس کی ہے، ذمہ داری ارسلنا جو ہوا، ذمہ داری کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بات کی ذمہ داری ہے، رب نے محمد کی بات کی بھی ذمہ داری لی ہے، محمد کے معاملات کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ محمد جو بھی کرتا ہے ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ بھیجنے والے کے ذمہ۔ ارسلنا، اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا، اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا۔ پہلی آیت میں نے پڑھ دی، تھک تو نہیں گئے؟ دوسری آیت پڑھوں؟ میرے نبی کے ہر کام کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کام یہ کرتا ہے، ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ 26ویں پارے میں چلیں گے میرے ساتھ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے نیچے جو بیٹھے تھے جن پر مالک کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ کبھی وقت ملا تو اس پہ بحث کریں گے کہ یہ مقام رضا ہوتی کیا ہے۔ مجھے منزل کی طرف جانا، مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے، آپ تک مسئلے کو کھول کے لے کے جانا ہے۔ سرکار کے صحابہ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب ایک ہے رضا والی پارٹی، ایک ہے دغا والی پارٹی۔ اب میں نام لے کے عادی نہیں ہوں بھائی، میں محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے رضا والی پارٹی، ایک ہے دغا والی پارٹی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس دن میں تھے تحت شجرہ، ان میں صدیق بھی موجود تھے، ان میں علی بھی موجود تھے۔ ان میں صدیق بھی موجود تھے، ان میں علی بھی موجود تھے۔ رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مالک میں صرف ادھر والوں سے راضی نہیں، صرف ادھر والوں سے راضی نہیں، عن المؤمنین میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب وہ ہے رضا والی پارٹی جو خدا کی پارٹی ہے، دوسری ہے دغا والی پارٹی۔ میں فتوے نہیں لگاتا، منت تو سائیں کے پاس بیٹھے ہوئے کر سکتا ہوں نا، تم پر چھوڑتے ہیں، مرضی ہے دغا والی پارٹی میں آ جا، مرضی ہے رضا والی پارٹی میں آ جا۔ ہاں یہ فیصلہ ہے، مرضی ہے دغا والی پارٹی میں آ جا، مرضی ہے رضا والی پارٹی میں آ جا۔ رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، رب کہتا ہے میں۔ اچھا کیسے راضی ہوا؟ اب بڑا خوبصورت جملہ ہے سمجھنے والا جو ارسلنا کو بالکل کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ رب کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسئلہ یہیں سے حل ہو گیا۔ آج کہتے ہیں جی ضرورت ہی نہیں بیعت کی، کوئی مطلب ہی نہیں بیعت کا، پیروں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، بیعت کرنا کہیں سے ثابت نہیں، کیا ضرورت ہے؟ قرآن حدیث جو ہو گیا، بیعت کی مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہیں قرآن زیادہ آتا تھا یا حسین کے بابا کو زیادہ آتا تھا؟ ہاں بتاؤ، قرآن انہیں زیادہ آتا تھا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو نے درسوں میں جا کے قرآن پڑھا،
دالیں کھا کے قرآن پڑھا، ایڈ اور ایڈز لے کے قرآن پڑھا. بھئی ایڈ کی جمع ہے، ایڈ اور ایڈز لے کے قرآن پڑھا. انہوں نے تیری کیفیت میں قرآن نہیں پڑھا، قرآن والے سے قرآن پڑھا. یبایعونک، بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. کبھی وقت ملا تو بات کریں گے، لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ بیعت ہونا یہ صدیق کی بھی سنت ہے اور علی کی بھی سنت ہے، اور بیعت کرنا خدا کا حکم ہے، محمد عربی کی سنت ہے. نہیں تو منع کر. توجہ فرماؤ، توجہ بھائی، بات سمجھنے والی ہے. ان الذین یبایعونک، جو بندہ عربی پڑھا ہوا میں نہیں کہتا کسی مسلک کی بات پہ جائے، خود ترجمہ کر لے اس کا. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں. حافظ ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، کسی کو مجھ پہ اعتبار نہ ہو تو اس سے اگلے لفظ کو سمجھے. محبوب یبایعونک، انما یبایعون اللہ. میں نہیں کہتا اللہ حضرت کا ترجمہ پڑھو، میں نہیں کہتا جناب مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر پڑھو، میں نہیں کہتا علامہ آلوسی کو پڑھو، میں نہیں کہتا تفسیر کبیر پڑھو. جس مرضی ہے محقق مفسر کی تفسیر پڑھو، ترجمہ منصف انداز میں اگر کیا تو ترجمہ یہی بنے گا، اے محبوب جو تیری بیعت کر رہے ہیں. انما، ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا دوست محمد بندیالوی، مولانا عطا محمد بندیالوی کے پہلے شاگردوں میں سے تھے. اللہ کریم اگر زندہ ہیں تو انہیں عزتیں عطا کرے، اور اگر پردہ کر گئے ہیں تو مالک جنتیں عطا فرمائے. صاحبان ذی وقار بہت عرصے سے ان کی خبر نہیں آئی، گھر والوں کو بھی، اس لیے میں یہ جملہ استعمال کیا کرتا ہوں. مولانا دوست محمد بندیالوی فرمایا کرتے تھے انما کا معنی ہے جزئی نیست. پنجابی میں ترجمہ کروں، انما کا معنی ادھے تو وکھرا ہے ہی نہیں، اندے تو وکھرا ہے ہی نہیں. ایو ہی ہے، ایو ہی ہے، ایو ہی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا جو تیری بیعت کر رہے ہیں اس دے تو وکھرا ہے ہی نہیں. وہ کدی کر رہے ہیں؟ انما یبایعون اللہ. محبوب وہ تیری تو نہیں، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ قرآن ہے، کہانی نہیں سنا رہا، اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے، میاں صاحب کا کلام نہیں ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری نہیں،